بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کتاب میں خوش آمدید۔ یہ کتاب فصاحت و بلاغت نامی فن پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے کل 3 حصے ہیں۔ ایک ہے علم معانی، دوسرا ہے علم بیان اور تیسرا ہے علم بدیع۔ اس کتاب کی شروع کے اندر ایک مختصر سا مقدمہ ہے، پھر اسی طریقے سے فصاحت و بلاغت کی تعریف ہے، ان کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اصل کتاب کے جو میں نے آپ کو 3 عنوان بتائے ہیں، علم معانی، بیان اور بدیع، یہ کتاب اصل میں پھر آگے سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہماری اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ مقدمے کے اندر ایک تو جو اس کتاب کو جو لکھنے والے مصنفین حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کا مختصر سا تعارف پڑھ لیں گے، پھر اسی طریقے سے جو مقدمہ ہے، مقدمے کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے، اور آگے جو فصاحت و بلاغت والا پورشن اور حصہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی مقدمے کے اندر ہی کور کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو کتاب کے جو پہلا باب شروع ہوگا علم معانی، پھر اس کے جو ابواب ہیں وہ کتاب کے اندر ہی ابواب بنے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ان تمام کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ کتاب لکھی کس نے ہے۔ تو دیکھیں ان کے جو مصنفین حضرات ہیں، یہ جو مؤلفین آپ کہہ لیں، یہ کل 4 ہیں۔ ایک ہے حفنی بیگ ناصف، دوسرا ہے محمد بگ دیاب، اور تیسرا ہے سلطان افندی، اور چوتھا ہے مصطفیٰ تموم المالکی۔ یہ 4 حضرات ہیں جنہوں نے ان کتاب کو تالیف کیا ہے۔ یہ 4 رکنی ایک مشترکہ کمیٹی کا کارنامہ ہے، اور یہ چاروں کے چاروں حضرات مصر کے فضلاء ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا مصری وزارت تعلیم سے کسی نہ کسی درجے کا تعلق رہا ہے، اور یہ جو کمیٹی برائے تالیف کتاب کے جو سربراہ ہیں، ان چاروں میں سے سربراہ ان کے یہ ہیں حفنی بیگ ناصف، یہ ان کے سربراہ ہیں۔ ان کا پورا نام محمد حفنی ناصف بن شیخ اسماعیل ناصف ہے، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ قاہرہ کی ایک مضافاتی بستی ہے برکت الحج، اس میں 1272 ہجری کے اندر حضرت کی پیدائش ہوئی تھی، اور جامع ازہر میں حضرت نے تعلیم حاصل کی ہے، اور بعض ملکی عدالتوں کے قاضی اور جج یہ مقرر ہوئے ہیں، اور وزارت تعلیم کے چیف انسپیکٹر کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے ہیں، اور 1337 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت کے نام کے ساتھ جو عربی میں یہ جو بک لکھا جاتا ہے، یہاں پہ تو بیگ لکھا ہوا ہے میں نے، لیکن اگر آپ کتاب دیکھیں گے دروس البلاغہ، اس میں حفنی بک لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بک ہے یہ اصل میں بیگ ہے لفظ، جو کہ ترکی زبان کا اعزازی لقب ہے، پھر اس کو عربی بناتے ہوئے اس کو بک کر دیا گیا ہے، اور یہ ترکی میں سربراہ اور امیر کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ حفنی بیگ ناصر صاحب کا تھوڑا سا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، اب آگے چلتے ہیں محمد بن دیاب۔ دیکھیں جو محمد بن دیاب ہیں، ان کا پورا نام ہے محمد بن اسماعیل بن درویش الشافعی۔ ان کا شمار بھی مصر کے ماہرین تعلیم و تربیت میں ہوتا تھا، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ مصر کے منوف نامی ایک شہر ہے، اس میں 1269 ہجری کے اندر پیدائش ہوئی ہے۔ جامعہ ازہر سے ہی حضرت نے تعلیم حاصل کیا، اور جامعہ ازہر سے ہی یہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ پھر یہ کچھ عرصہ سرکاری کالجوں کے اندر تدریس کرتے رہے ہیں، پھر وزارت تعلیم کے انسپیکٹر مقرر ہوئے ہیں، اور قاہرہ کے اندر ہی 1339 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں سلطان افندی کی۔ دیکھیں جو سلطان افندی ہے، ان کا پورا نام ہے سلطان افندی محمد۔ ان کی سن ولادت اور وفات کے بارے میں مورخین خاموش ہیں، البتہ اتنی بات معلوم ہو سکی ہے کہ 1329 ہجری کے اندر یہ زندہ تھے، اور آپ کی ایک تصنیف بھی ہے الفلسفۃ العربیہ والاخلاق، اس پر ان کی جو سن طباعت ہے وہ 1329 ہجری مرقوم ہے، اور یہ قاہرہ کے اندر ان کی حیات میں ہی چھپی تھی، اور حضرت نے قاہرہ کے لا کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ افندی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو لفظ ہے افندی، یہ عثمانی دور حکومت میں ترکی کے اندر چھوٹے افسروں کا لقب ہوا کرتا تھا، جو صاحب اور محترم کے معنی اور مفہوم ادا کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا تیسرے مؤلف سلطان افندی۔ اب چوتھے نمبر پر ہے مصطفیٰ تموم المالکی۔ آپ نے قاہرہ کے مدرسہ خدیومیہ میں تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1354 ہجری ہے، باقی اس کے بارے میں مزید تفصیل نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا ان چاروں حضرات کا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں کتاب کے مقدمے کی طرف، کتاب کا مقدمہ حل کریں گے، پھر فصاحت و بلاغت مکمل کر کے پھر انشاءاللہ جو اصل کتاب ہے، جو اس کے 3 ابواب ہیں یا 3 چیپٹر ہیں، 3 حصے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔